محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا خوف تھا نہ خوف خدا، اپنے محرم رشتے کے ہوتے ہوئے میں اپنی نفسانی خواہش لے کر اپنے پرانے عاشق کے ساتھ مصروف گناہ تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ 6 سال کی مریم کی نہ جانے آج مدرسے سے اتنی جلدی کیسے لوٹی تھی۔ میری نبینہ ساس تو نیند کے دوا کے اثر میں سو رہی تھی، مگر میری نند کی یتیم بچی جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ مجھ کو کچھ سمجھ آتا مریم نے ڈر کر شور مچانا چاہا، اور اگلے ہی لمحے شہریار نے اس کو سختی سے دبوچا اور میری طرف غصے سے دیکھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گلا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے مایوس ہو کر لوٹی تھی۔ اتنی چاہ سے آج میں ہسپتال گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں، اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کرواؤں گی، مگر جب میرا ٹیسٹ ہوا اور رپورٹ نیگیٹو آئی، میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ میں روتے روتے واپس آ گئی تھی۔ برآمدے میں سر پکڑے بیٹھی تھی جب میری ساس اپنی چھڑی کے ساتھ دیوار کا سہارا لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ ایک آنکھ سے نابینا تھی۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بہو، کیوں رو رہی ہو؟ یقیناً روتے روتے میری آواز بلند ہو گئی تھی، جبکہ میں تکلیف دہ لہجے میں بولی، اس بار بھی اماں رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ورم ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ میری ساس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے میری بچی، اس طرح مایوس نہیں ہوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ابھی تمہاری گود ہری ہونی لکھی ہی نہیں ہے، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا، اور ویسے بھی تم نے 2 سالہ مریم کو اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا ہے، تمہاری گود خالی ضرور ہے، بلکہ ایک 6 سالہ بچی کی ماں ہو۔ ان کی بات سن کر آج بھی مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں انہیں دیکھ کر بولی، وہ میری نہیں بلکہ آپ کی اولاد کی بیٹی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں ساری زندگی بانجھ ہی رہوں گی، نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم نہیں کر رہا، حالانکہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتی ہوں، سب کی خدمت کرتی ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میرا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں شکوہ کر گئی تھی، پہلی بار میں نے مریم کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، رب کا حکم نہیں آیا، تم اس طرح مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مایوس نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ زندگی نے کتنا حسین موقع مجھے 4 سال پہلے دیا تھا، مگر آپ کی بیٹی کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا اور آج تک میں ماں ہی نہیں بن پائی۔ یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ میری ساس فوراً سے بولی، بیٹا وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب تمہارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، جبکہ میں بے اختیار بولی، میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا، یہ سب آپ کی بیٹی کا قصور تھا، وہ مجھ سے جلتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے، اور خود وہ بیٹی کی ماں تھی، اس لیے اسی نے سب کچھ کیا تھا، خود تو مر گئی، مجھے اس عذاب میں جھونک گئی۔ یہ کہتے ہی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کر لیے ہیں، میری ساس کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن میں اتنی اداس تھی کہ جو میرے منہ میں آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں بند ہو کر میں خوب روئی تھی، اتنا کہ مجھے دوپہر تک بخار چڑھ گیا تھا۔ میرے شوہر کی واپسی شام 6 بجے ہوتی تھی، مگر آج اتفاقی طور پر انہیں بھی کافی دیری ہو گئی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میری ساس نابینا ہے، وہ خود سے کچھ پکا کر نہیں کھا سکتی۔ مریم بھی مدرسے سے آ چکی ہوگی، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا ہوگا، لیکن مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ آج میرے سوگ کا دن تھا، آج میری ایک بار پھر آس امید ٹوٹ گئی تھی۔ میں ایسے کیسے لوگوں میں گھل مل جاتی۔ تقریباً کوئی 7 بجے میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ یقیناً یہ میرے شوہر ہی تھے۔ وہ بلند آواز میں بولے، تبسم باہر آؤ۔
کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ امی جان بتا رہی ہیں تم نے کتنی غلط باتیں کہی ہیں ان سے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر یکدم تپ چڑھ گئی تھی۔ انہیں اپنی بیوی کا بالکل بھی خیال نہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے میری خیریت نہیں پوچھی بلکہ آتے ساتھ ہی مجھ پر چڑھ دوڑے۔ نہ جانے کیوں میں بلا وجہ اپنے ہی گھر والوں سے بدظن ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو وہ آنکھیں سرخ کیے میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کہا ہے آپ کی ماں کو سچ آج میں نے، اور کب تک میں اپنے دل میں یہ بات چھپائے رکھوں؟ آپ کی بہن نے ہی میرا بچہ مارا تھا، جس کی وجہ سے آج تک میں دوبارہ ماں نہیں بن پائی ہوں۔ جبکہ میرا شوہر میرا بازو تھام کر دیوار سے لگا چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ایک مرحوم عورت کے لیے تم اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس اولاد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ تم کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، مگر آپ کی بہن کی جیلسی نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس نے مجھے باقاعدہ دھکا دیا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ اسے سزا دے ڈالی، اسے ختم ہی کر دیا۔ جبکہ اس بار میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کی انگلیاں میرے گال پر چھپ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے، اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، بس بہت ہو گیا، اب آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر کا سپورٹ چاہیے تھا، ان کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک زمین پر بیٹھی سسک سسک کر روتی رہی تھی۔ مجھے بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ ورم کی وجہ سے مجھے اب درد ہونے لگا تھا، لیکن میرے شوہر کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیسا آدمی میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، آج مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے شوہر ہی ہوں گے، لیکن اس بار قدموں کی چھاپ ہلکی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو سامنے مریم کھانے کی ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ میری نند کی 6 سالہ بیٹی، جسے 4 سال سے میں اپنی اولاد کی طرح پال پوس رہی تھی، وہ میرے پاس آتے ہوئے بولی، مما کچھ کھا لو، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ کو پتہ ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ بابا جان بول رہے تھے کہ مریم کھا لو، مما کو بھوک نہیں ہے، مگر میرے حلق سے تو ایک نوالا بھی نہیں اتر رہا۔ آپ مجھے کھلائیں نا، میں آپ کو کھلاؤں گی، وہ معصومیت سے بولی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں آج مجھے بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کھانے کی ٹرے لیے زور سے دروازے کی طرف پھینکی تھی اور اس کے چہرے پر 2 زور زور کے تھپڑ مارتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھو، وہی تمہیں کھانا کھلائے گا، اور میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں مر چکی ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا تھا، جبکہ وہ بری طرح زمین بوس ہو گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ ابھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر مزید اسے مارتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر آئے تھے۔ کمرے کی صورتحال دیکھ کر ایک بار پھر وہ غصے سے دھاڑے، پاگل ہو چکی ہو کیا تم؟ اس میں بچی کا کیا قصور ہے بھلا؟ اگر تمہاری رپورٹس نیگیٹو آ گئی ہیں تو ہمیں کیوں دوش دے رہی ہو؟ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمیں اولاد چاہیے، میں نے مریم کو اپنی ہی بیٹی مان لیا ہے، پھر تم کیوں اولاد کے لیے اتنی پاگل بن رہی ہو؟ جبکہ میں چلا کر بولی تھی، نہیں مریم میری اولاد کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟
میری اولاد وہ تھی جسے آپ کی بہن نے دھکا دے کر مار ڈالا تھا، جبکہ وہ بولے خاموش ہو جاؤ، الٹی باتیں مت کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مریم کو اٹھایا تھا اور کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر تکیہ سر پر دیے بھبک بھبک کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے ماضی کا وہ پل یاد آنے لگ گیا تھا جب میری اولاد میرے پیٹ میں تھی اور جلد ہی میں ماں کے درجے پر فائز ہونے والی تھی، لیکن میری نند کی ایک بے وقوفی نے سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ وہ لمحہ یاد کر کے مجھے ایک بار پھر نئے سرے سے تکلیف اپنے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہم سب گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع بھی کیا تھا کہ تم اس حال میں نہیں جاؤ، لیکن بلا وجہ کا شوق مجھے لے ڈوبا تھا۔ پانی کی لہریں کھڑی، میں اپنے خیالوں میں گمسم تھی جب میری نند ہنستی ہنستے میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے بلا وجہ دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میں سنبھل نہیں پائی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہم دونوں کا ہی بیلنس خراب ہوا تھا اور دونوں ہی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ میرا وزن زیادہ تھا اس لیے میں تھوڑا سنبھل گئی تھی، لیکن نند لہروں میں بہتی چلی گئی تھی اور تقریباً 2 دن کے بعد اس کی لاش ملی تھی۔ گرنے کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ ماں بننے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن 4 سال بیت گئے تھے، میں دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے میرا پورا گھر اجاڑ ڈالا تھا۔ میری ساس اپنی بیٹی کی لاش دیکھ اسی پل آنکھوں سے محروم ہو گئی تھی۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، بعض اوقات کچھ حرکتیں ہمارا سارا سکون لے ڈوبتی ہیں۔ کافی دیر تک میں بستر پر لیٹی روتی رہی تھی اور پھر کب میں گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹے سے زور زور سے باتیں کر رہی تھی اور یقیناً میرے شوہر ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلا وجہ میں نے سب کو بے سکون کیا ہوا تھا۔ واش روم جا کر میں نے اپنا ہاتھ منہ دھویا تھا۔ فریش ہو کر میں واش روم سے باہر آئی تو مریم دروازے کے پاس کھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کل سے میں نے اسے ایک بار بھی اپنے گلے سے نہیں لگایا تھا، اسے پیار نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی بالکل بھی تڑپ محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ چھوٹی ہے، اسے میری تڑپ محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر ڈالیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب دوبارہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ میں وقت سے مدرسے جاؤں گی، ٹائم سے سکول پڑھوں گی، ہوم ورک بھی بنا آپ کو پریشان کیے کر لوں گی، لیکن آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالا تھا۔ اس طرح میں ایک معصوم بچی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنی باہیں پھیلا چکی تھی، جبکہ وہ فوراً ہی میرے پاس چلی آئی تھی اور میرے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونا شروع ہو گئی تھی اور تکلیف دہ لہجے میں بولی، آپ مجھ سے ناراض ہوئیں، میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ میں نے بابا جان سے بھی خوب لڑائی جھگڑا کیا کہ انہوں نے کیوں آپ کو ڈانٹا۔ نانوں کو بھی میں نے خوب سنا دیا۔ میں نے سب کو ڈانٹا ہے، مارا پیٹا ہے، میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ میرا سب کچھ ہیں، آپ میری ماما ہیں، آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے آج بیزاری سی ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے احساسات سب سے مختلف ہیں، لیکن جس طرح کی تکلیف میں نے اس وقت میں موجود تھی، مجھے کوئی بھی ابھی فی الحال اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، چلو ناشتہ کرتے ہیں، بابا نے تیار کر لیا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے لاڈ سے بولی، نہیں، میں آپ کے ہاتھ کا کھاؤں گی، مجھے بابا جان کے ہاتھ کا نہیں پسند، صرف آپ اچھا ناشتہ بناتی ہیں اور کسی کو بھی نہیں آتا۔
نانو کو بھی نہیں آتا، جبکہ میں اس بار سختی سے بولی، میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے جو میں تمہیں ناشتے بنا کر پیش کروں گی۔ ماں تو مر گئی، عذاب میرے لیے چھوڑ گئی۔ باہر چلو۔ میں لمحے بھر میں ہی بلا وجہ تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا، جبکہ میں اسے وہیں چھوڑ کر باہر کو آ گئی تھی۔ میرے شوہر میری ساس کے پاس بیٹھے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور آنکھوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ میں امی کے پاس آ جاؤں۔ مجھے معلوم تھا اگر اپنا گھر بسانا ہے تو یہ سب ڈرامہ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے قدم چارپائی کی طرف بڑھائے تھے اور ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، امی جان مجھے معاف کر دیں، کل میں بلا وجہ آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی۔ میں نے رات بھر اپنی غلطی پر غور کیا اور میں بہت زیادہ نادم ہوں۔ جبکہ وہ مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں لاڈو، تمہاری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ نصیب کا لکھا ہوا ہے۔ تم ایک معصوم لڑکی ہو جس نے اولاد کی خوشی آج تک دیکھی ہی نہیں ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، مریم تمہاری بیٹی نہیں بلکہ نند کی بیٹی ہے، جسے تم نے بہت ہی پیار محبت سے پالا پوسا ہے۔ وہ تم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے، اس کا دل مت دکھاؤ۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں اپنی بیٹی کی غلطی کی۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، بس کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا سو وہ تو ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آپ کے لیے میں کچھ بناؤں؟ جبکہ وہ بولی، نہیں نہیں، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، تمہارے شوہر نے آج کافی اچھا ناشتہ بنایا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی کر لو۔ میں نیک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی، جبکہ وہ مجھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں اپنے گھر کا ماحول مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے دل میں کتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، جو مجھے اپنے ہی گھر والوں سے اور خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر چکا ہے۔ دل مار کر میں نے 2 لقمے اپنے حلق سے اتارے تھے اور پھر چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ مریم میرے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ آج وہ خود ہی تیار ہوئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کا ہر ایک کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر مریم کو سکول چھوڑنے کے لیے جا چکے تھے، وہ وہیں سے کام پر بھی نکل جائیں گے۔ میں نے کچن صاف کیا تھا اور اماں جان کے کمرے کی صفائی ستھرائی کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج میں نے ان سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات چیت نہیں کی تھی، ورنہ کام کے بعد میں ان کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتی تھی اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا موڈ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے ابھی اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیا ہی تھا جب اگلے لمحے میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میرے واٹس ایپ پر شہریار کا میسج آیا ہوا تھا، میرا پرانا عاشق جس کے ساتھ میں نے کئی سال گزار دیے تھے۔ میں ابھی رپلائی کرتی، اسی پل اس کی کال آنے لگ گئی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دل ویسے بھی کسی اپنے سے بات کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ میں کچھ دیر سوچ کر موبائل فون لیے چھت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امی جان کے سامنے سے میں اتنی صفائی سے نکلی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں چھت پر آئی ہوں۔ چھت پر پہنچ کر میں نے اپنا کونا سنبھال لیا تھا اور کال ریسیو کر کے کان پر لگا لی تھی، جب دوسری طرف سے شہریار کی آواز برآمد ہوئی تھی، کیسی ہو جان، بھول گئی مجھے؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور کفت سے بولی، میں تمہاری جان نہیں ہوں، میری شادی ہو چکی ہے۔ جبکہ وہ بولا فوراً سے، شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم میری باہوں میں گزار دیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے تمہاری بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ جانے کیوں کل رات بھی تمہارے لیے میں نے برا سا خواب دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا لمحے بھر کے لیے میرا دل کانپنا شروع ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
میں اس کی بات سن کر ہچکیوں سے رو پڑی تھی اور روتے روتے اپنی تمام داستان اس کے سامنے بیان کر دی تھی، جبکہ وہ بے اختیار بولی، مجھ سے مل لو، میں تمہارا دکھ درد بانٹ لوں گا۔ مجھے پتہ تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے کی سچائی مجھے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ کہنے کو مجھے اسے جھاڑ دینا چاہیے تھا۔ اس نے تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے فون کیا تھا۔ 6 مہینے پہلے ہم دونوں کے درمیان ایک نارمل بات چیت ہوئی تھی، مگر اس دفعہ بات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سسرال کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں اس وقت اتنی اکیلی تھی کہ مجھے واقعی کسی ہمدرد کی اشد ضرورت تھی، جو مجھے شہریار کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے 3 بجے کا وقت دیا تھا کہ میں 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ آج ہفتہ تھا، میرے شوہر بھی دیر سے آنے والے تھے، اس لیے میں نے اسے انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن اسے یہ تاکید ضرور کی تھی کہ دروازے پر پہنچ کر مجھے کال کرنا، دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میری ساس نابینا ہے، لیکن سننے کی حساسیت بہت اچھی ہے، تیز ہے۔ اس وقت مریم بھی گھر نہیں ہوتی تھی۔ یہ وقت ملاقات کے لیے مناسب ترین تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا کمرہ سمیٹ لیا تھا اور اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھیر بھی بنا لی تھی۔ آج ہم کئی سالوں کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے، اور جتنی اداس میں تھی، مجھے صرف اور صرف اس کا کندھا چاہیے تھا۔ کچھ گھنٹے کے بعد میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون کو دیکھا تو اسی کا فون تھا۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اور دروازہ کھولا تو سامنے شہریار کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس کے کمرے کی طرف ڈالی تھی، وہ اس وقت سو رہی ہوتی تھی۔ مریم بھی مدرسے جا چکی تھی، اس لیے میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن اب میرا ماتھا چوم رہا تھا۔ وہ میرے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی۔ مجھے اس کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے تھام کر کمرے کے اندر لے آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، فاصلہ رکھ کر بات چیت کرو، میں اب تمہاری محبوبہ نہیں ہوں، بلکہ کسی کی بیوی ہوں۔ جبکہ وہ بولا، میری تو محبوبہ ہی رہو گی۔ اگر اس وقت تم میرا ساتھ دے دیتی تو ہم دونوں گھر سے بھاگ جاتے، تو آج تم نے میرے کئی بچوں کی ماں بھی ہوتی، اور اب دیکھو اپنی نند کی بیٹی سنبھال رہی ہو۔ تمہاری داستان سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، رب تمہیں صبر عطا کریں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کا بار بار چپکنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کے ایک بات کہوں؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور میں کچھ سوچ کر بولی، تمہیں کیسا خواب آیا تھا میرے لیے؟ جبکہ وہ تھوڑا سا رک سا گیا تھا اور سر چکا کر بولا، کل میں نے تمہیں رکشے میں روتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے کوئی خواب واب نہیں آیا تھا، میں نے بس تمہاری خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کر دیا تھا، مگر تمہاری آواز سن کر میرا دل مچل سا گیا تھا، اس لیے میں نے وہ بہانہ گھڑا۔ تمہیں برا لگا ہے؟ جبکہ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی تھی، اور میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کچھ لوگوں کے۔ جبکہ وہ بولا، ہاں میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، کیا پتہ تمہارے شوہر میں باپ بننے کی صلاحیت نہ ہو، ایک وقت تک ہو اور دوسرے وقت میں ختم ہو گئی ہو، تو میں تمہیں اولاد دے سکتا ہوں، تو میری بات سمجھ رہی ہونا۔ اس کی بات سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جب اچانک سے اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور مجھے اپنے قریب تر کرتے ہوئے بولا، مجھے معاف کرنا، لیکن میں تمہیں اب مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے قریب تر ہو گیا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا
اس نے لمحہ لگایا تھا میری سانسیں الجھانے میں۔ دھیرے دھیرے میں اب اس کے ساتھ بہکنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ عمل لاشعوری طور پر ہو رہا تھا۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب میری مزاحمت دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دکھ تکلیف ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اپنا دکھ تکلیف اس طرح سے بانٹے اور وہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں اس طرح گناہ میں ملوث ہو گئی تھی، مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں غلط فعل میں ملوث تھے جب اچانک مریم، میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور 6 سالہ مریم اندر داخل ہو گئی تھی۔ آج وہ مدرسے سے کافی جلدی آ گئی تھی۔ میں اور شہریار گناہ میں ملوث تھے جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا تو سامنے مریم کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم سے ابھی جان نکل جائے گی۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر ابھی شور مچاتی۔ اسی پر شہریار ہوش میں آ گیا تھا اور وہ بستر سے اتر کر اس نے فوراً مریم کا منہ دبا کر اندر کی طرف دھکیلا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ مریم زمین پر گری پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے بے لباس دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے درست کرنا شروع کر دیے تھے۔ شہریار بھی فوراً سے اپنا حلیہ درست کر چکا تھا۔ مریم ابھی تک بری طرح سے زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ اس کی آواز باہر جاتی اسی پل شہریار نے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری بات لکھ لو، یہ بچی تمہاری زندگی برباد کر ڈالے گی۔ ہماری صرف ایک دن کی قربت تمہاری پوری زندگی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اسے ہمیں ابھی کے ابھی ختم کرنا ہوگا۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا، تمہاری اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالی۔ تم اس کو ختم کر دو، یہ اسی لائق ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں شہریار، میں اتنا نہیں گر سکتی، یہ ایک چھوٹی سی معصوم ننھی سی بچی ہے۔ جبکہ مریم اپنا سر گھٹنوں میں چھپا چکی تھی۔ میرا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ جبکہ شہریار نے فوراً ہی اس کا بازو تھام کر بستر پر دھکیلا تھا اور اس کا منہ دباتے ہوئے بولا، گلا دباؤ، ہمیں فوراً سے نکلنا ہوگا، جلد سے جلد یہ کام کرنا ہوگا، نہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم اسے چھوڑ دو، میں اسے اپنے طور پر سمجھا دوں گی، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، کہیں میری سانس نہ اٹھ جائے۔ جبکہ وہ بولا، ارے تم چپ کرو، اس کا بندوبست ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ بری طرح تم پھنس جاؤ گی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے جب اچانک شہریار نے میرا ہاتھ مریم کے گلے پر رکھا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھوں پر دباؤ دینے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے مریم کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا تھا اور وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن شہریار ایک پورا مرد تھا، اس نے فوراً ہی اس معصوم ننھی 6 سالہ بچی کو قابو کر لیا تھا اور کچھ لمحے بعد ہی مریم ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے جبکہ شہریار اپنے چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، اب تم خود اپنی فیملی کو جواب دیتی رہنا، یہ ہے میرا انتقام۔ تم نے مجھے رسوا کیا تھا نا، آج میں تمہیں تباہ و برباد کر چکا ہوں۔ میں جو مریم کو دیکھنے میں مگن تھی، ایک دم سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مزید بولا، کتنی منتیں کی تھیں، ترلے کیے تھے میں نے تم سے کہ گھر سے بھاگ چلو، تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، لیکن تم پیسے والے کے پیچھے جانا چاہتی تھی نا، اب یہی پیسے والا تمہیں اندر کروائے گا، یہ بات تم اب لکھ لو۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ گناہ میں ملوث ہوگی، اب تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، ختم کر دیا میں نے تمہاری نند کی بیٹی کی، اور اب مزہ آئے گا۔ یہ کہتی ہی وہ باہر کی طرف بھاگا تھا، لیکن میں وہیں گر گئی تھی۔ یہ ہوا کیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، مجھے ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگر بر وقت میں ہوش سے کام لے لیتی تو شاید میں بھی بچ سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ 6 بجے میرے شوہر آ گئے۔
مریم کو اس حالت میں پڑا دیکھ اور مجھے بالکل نڈھال دیکھ وہ فوراً سے مجھے جھنجھوڑنے لگ گئے، لیکن میں ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ میری آنکھ 2 دن کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر کھل گئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی تو میری ہاتھ ہتھ کڑیوں سے بندھا ہوا تھا۔ یقیناً میرے شوہر میرے خلاف کیس کر چکے تھے۔ میں ببک رو ڈالی تھی۔ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے میں نے اپنا گھر تباہ و برباد کر لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ناشکری پناہ جو میں نے کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے پولیس بلا لی تھی اور میں رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ میں اکیلی قصوروار نہیں ہوں، مگر کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرا فیصلہ کر دیا گیا۔ مجھے ایک بچی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق بھی دے ڈالی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ شہریار کو بھی پکڑ لیا گیا تھا کیونکہ منہ بند کرنے کے فنگر پرنٹس اس کے ہی ملے تھے، اور میرے بیان سے بھی یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اکیلی میں ہی اس بچے کی قاتل نہیں ہوں۔ اکیلے تنہا کمرے میں جب بھی میں مریم کو یاد کرتی ہوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ پوری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس، میرے شوہر، صرف ایک مریم ہی تھی جو سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ دن، وہ پل یاد کر کر کے آج بھی میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ بے شک انسان ایک خطا کا پتلا ہے، اسے جتنا بھی عطا کر دیا جائے وہ ایسی احمقانہ حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔